اس وقت ہندوستان کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں مسلمانوں کو کیسے جینا چاہیے، مسلمان خود اپنی تاریخ نہیں پڑھتے ہیں۔ جب معاملہ آتا ہے ووٹنگ کا، اس وقت مسلمان جو پرتیاشی کھڑا ہوتا ہے، جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ملک کے کسی اور پارٹی سے تو نہیں ہے، اس کو ہرانے کے لیے ووٹ دیتے ہیں۔ ارے کسی کو ہرانے کے لیے ووٹ نہیں کرنا، اپنی جیت کے لیے ووٹ کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جب تک کسی دوسرے کو ہرانے کے چکر میں رہے گا، اس کو یہ احساس نہیں کہ جس کو وہ جتا رہا ہے وہ بھی اس کا نہیں ہے۔ اس لیے کسی ایک خاص کو ہرا کر کے ایک ایسے کو جتانا جو کل تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، پھر اپنے ووٹ کو اور اپنی سوچ کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا ایک مشن بنانا چاہیے، اپنی ایک سوچ پیدا کرنی چاہیے، اپنے یوتھ کے اندر یہ زندہ دلی پیدا کرنا چاہیے کہ تم کچھ کر سکتے ہو۔ کسی دوسرے کے سہارے تم اپنے وجود کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ تم اپنے وجود کو باقی خود اپنے ہتھیار سے استعمال کر کے، اپنے قلم کی طاقت سے، اپنی زبان کی طاقت سے، اپنی تاریخ سے اس ملک میں پوری دنیا کے لیے تم اپنی جگہ بچا سکتے ہو۔ کسی خاص پارٹی کو، کسی خاص فریقے کو ہرا کر کے اس ملک میں اپنی جگہ نہیں بچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اگر کسی کو جتائیں گے اور کسی کو ہرائیں گے تو جس کو ہم ہراتے آ رہے ہیں وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جس کو ہم جتا رہے ہیں اس کی بھی گارنٹی نہیں کہ وہ آج ہمارا ہے تو کل ہمارا ہوگا۔ کیونکہ اس ملک کے اندر جس کو مسلمانوں نے جتایا اور جتانے کی کوشش کیا اور جس کو اپنا مسیح سمجھا، سب کے سب رفو چکر ہو گئے اور سب نے اپنا الو سیدھا کیا۔ اور مسلمان آج بھی خالی کٹورا لے کر کے پورے ہندوستان میں جگہ جگہ گھوم رہے ہیں، کوئی میرا مسیحا مل جائے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھو اور خود اپنے وجود کی بقا کا راستہ تلاش کرو، اور تمہارے وجود کا راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی ہے اور صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ اگر تم ان کی زندگی کو اپنا لو گے، اگر تم نبی کی زندگی کو اپنا لو گے تو یاد رکھو تم کو اپنے اوپر بھروسہ ہوگا، تمہارے نوجوانوں کو ان کے اپنے آپ پر بھروسہ ہوگا۔ پھر وہ لوگ اس ملک کے اندر اپنے حصہ تلاش کریں گے اور اس ملک کے دیگر قوموں کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر کے اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تگ و دو اور کوشش کریں گے۔